السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت تقدس مآب صدر محفل و صدر کمیٹی اہل سنت و جماعت محبوب نگر، تقدس مآب حضرت اودھ بن احمد بحیال صاحب قبلہ ادام اللہ فیضهم العالیہ و جمیع عظیم المرتبت جلیل القدر علماء کرام، بزرگان ملت، اہل سنت و جماعت محبوب نگر کی کمیٹی کے حضرت معتمد صاحب قبلہ، جمیع ذمہ داران حضرات ادام اللہ فیضهم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظهم اللہ تعالی، ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے لیے حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ آج کا عنوان ہے کعبۃ اللہ شریف اور حبیب پاک کی بارگاہ مکۃ المکرمہ و مدینہ شریف کی زیارت و حاضری کے فضائل و برکات کے عنوان پر ابھی ہم نے اپنے جامع نظامیہ کے کامل عظیم المرتبت جلیل القدر عالم جلیل دامت برکاتہم العالیہ سے تفصیلی نورانی خطاب سننے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ میں کچھ ذکر عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ہمارے پاس جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جیسی ان کی شان ہے، ویسی عظمتوں کو ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمتیں ماننا اور اس پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے کعبہ شریف اور مدینہ منورہ شریف بھی شامل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت قبلہ صدر دی وقار دامت برکاتہم العالیہ نے اس محبوب نگر کے کئی سالوں سے جو بزرگان دین کا طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ بتلا رہے تھے کہ ہمیشہ سے یہاں پر ان بزرگوں کی جانب سے اہل سنت کے عقائد کی حفاظت کی جاتی رہی ہے۔ جب بھی اہل سنت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات آئی تو اس کو رد کرتے ہوئے
عقیدہ اہل سنت کے موافق باتیں بیان کی جاتی رہی اور اس کو بزرگان دین مقربین بارگاہ الہی کے ارشادات کی روشنی میں سمجھایا جاتا رہا ہے۔ جب بھی جو بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف بات آئی، چونکہ یہ پہلے کوئی اور دیگر باتیں چلتی تھی، اچانک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بے ادبیاں شروع ہوئی، تو اس کے تعلق سے ادب کے لیے جو اللہ نے، رسول نے، بزرگان دین نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے کہ ہم حبیب پاک کے صحابہ کرام کے خلاف کچھ بولیں۔ ہمارے لیے جیسے اہل بیت کرام کا احترام فرض ہے، نجات کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی حبیب پاک کے صحابہ کرام کا اکرام بھی ضروری ہے۔ اس کو بزرگان دین کے ارشاد کی روشنی میں ہمارے علماء نے بتلایا۔ جتنے بھی بڑے بزرگان دین ہیں ان کو سب جانتے ہیں لڑائی ہوئی ہے صحابہ کی، مگر جانتے لڑائی کے باوجود کہتے ہیں بڑے بڑے ہستیاں، لڑائی کے باوجود کہتے ہیں اس میں ہم نہیں دخل دیں گے، کیونکہ پیارے نبی نے ان کے بارے میں ادب کا حکم دیا ہے، نہیں جانا چاہیے، بلکہ بعض باتیں سے اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے، اور اللہ ضرور ان کی مغفرت فرمانے والا ہے اس معاملے میں، کیونکہ ان کا معاملہ نفس کا نہیں تھا۔ البتہ کیا کرنا چاہے حبیب پاک کے ارشاد کے ان کی جو عظمتیں فضائل ہیں وہ بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان قوی رہے۔ پیارے نبی نے جو ادب کا حکم دیا وہ باقی رہے۔ یہ جب ہی باقی رہتا ہے کہ ان کی عظمتیں جو احادیث میں قرآن سے ثابت ہے وہ بیان کرنے سے اللہ کے نبی جو احترام کا حکم دے رہے ہیں یا اپنے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کا، تو پیارے نبی کے حکم پر جب ہی چل سکتے ہیں جبکہ ہم ان کی عظمتیں سنتے رہیں، ان کی تنقیدیں سنتے رہے تو پیارے نبی کے حکم پر کیسے عمل ہوگا؟ تنقید سننے کے بعد ادب کہاں سے پیدا ہوگا؟ جبکہ پیارے نبی کہتے ہیں ادب کرو میرے صحابہ کا، جیسے اہل بیت کا حکم دیا ادب کا، اکرموا اصحابی ہے، اکرام کرو، اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، بولے تو ادھر جاؤ نہ کو تنقیصوں میں، اکرام جو اکرام جس سے پیدا ہوتا وہ باتیں کرو۔ بڑے بڑے بزرگان دین یہ سب جانتے تھے اختلافات کو، عقیدے سے لے کر عقیدے کی کتابوں سے لے کر محدثین، مفسرین، فقہاء، ہر ایک نے کہا ان کے جھگڑوں میں ہم نہیں جائیں گے بلکہ بہترین تعویلات کریں گے ان کے بارے میں، اور جو عظمت کی باتیں وہ بزرگوں نے سب کہا۔ سیدی حضور مجدد الفسانی قبلہ کی تو اس بارے میں کتابیں ہیں باضابطہ تصنیف، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ باضابطہ تصنیف نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس طرح دیگر علماء، چونکہ میں ان بزرگوں کا اصل نام لے رہا ہوں، عوام میں بھی مشہور ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتا ہے، اب دیگر علماء تو وہ ہمارے لیے ہمارے خیر اور نجات کا، یہ نہیں لڑائی نہیں ہوئی، کوئی بھی نہیں کرا ہوئی، مگر یہ دینی جذبے میں ہو گئی ہے، اور یہ کہہ رہے سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار اس لڑائی میں حق پر تھے۔ سیدنا امیر معاویہ خطا اجتہادی تھی، خطا ہوئی مگر دینی جذبے میں ہوئی ہے، نفس کی خواہش میں نہیں، سب ہی مان رہے ہیں، کون نے مان؟ یہ مان کے کہتے ہیں کہ ان کی لڑائیوں میں مت جاؤ، یہ بھی مجبوراً مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے تو بتانا ہے، ورنہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ ان کی مغفرت کرے گا، قیامت کے دن ان کے سینوں کو بالکل نورانی کر کے جنت کے آپس میں روبرو بیٹھ کے رہیں گے جنت میں۔ یہ باتیں بزرگان دین بولے صبر، اس لیے حضرت قبلہ جو فرما رہے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے ہستیوں نے تعلیم دی ہے اس پر چلنے، ہم وہی معروضہ کر رہے ہیں، زیادہ اس میں جانا نہیں ہے۔ شک دور کرنا ہے تو ہم نے کئی بار کہا، بیٹھے ہم بتاتے ہیں۔ حضرت سیدی نظام الدین اولیاء قبلہ ہے نا، چشتی سلسلے کے عظیم ترین بزرگ ہیں، محبوب الہی ان کو کہا جاتا ہے نا۔ بتاؤ ہندوستان نے پوری دنیا میں ان کی عظمتوں کو کون نہیں مانتا؟ حضرت کی کتاب الملفوظ میں ہے، فارسی میں ہے،
حضرت کے سجادے موجودہ خاندان سے موجود آئے، اس سے پہلے کہ سجادے صاحب نے ترجمہ بھی کیا، اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، جن کو فارسی نہیں آتی اردو دیکھو۔ پوچھا گیا حضرت سے، حضرت کے خاص مرید نے پوچھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیدی خواجہ حضرت محبوب الہی سیدی نظام الدین اولیاء قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی عظمتوں کو سب مانتے نا؟ کسی کو شبہ ہے کہ ان کی عظمتوں میں؟ حضرت سے پوچھا گیا آپ کیا فرماتے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ آج ملفوظ موجود ہے، پڑھ کے دیکھیے، فارسی کا ترجمہ حضرت ہی کے سجادے قبلہ نے کیا، یعنی بڑے بزرگ کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ کیا فرماتے بولے تو وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ مسلمانوں کے ماموں، یعنی آپ کے زوج مطہرہ کے پیارے نبی کے زوج مطہرہ کے بھائی ہیں، اس طرح مومنین کے ماموں ہوتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے، مومن کہا ہے، صحابی کہا ہے، نہ ایمان کا انکار کیا، نہ صحابیت کا کیا، نہ حبیب پاک کے زوج محترمہ کے بھائی ہونے، اس طرح ان کی عظمتوں کو بتایا، نہیں اٹھائی ہے نہیں کیا۔ اب یہ تو خیر مجدد الفسمی قبلہ کی پوری کتاب ہی جوابوں میں بھری، ابن حجر حسمی رحمۃ اللہ علیہ مکی کے بڑے عالم عربی میں موٹی کتاب شبہات جوابات میں لکھے ہے، تقریباً 100 سے زائد کتابیں اس وقت جوابات میں مستند قسم کی موجود ہیں۔ یہ شبہ اس کا یہ جواب، یہ شبہ اس کا یہ جواب، یہ شبہ اس کا یہ جواب، سب موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی یہ پیچیدہ باتوں میں نہ جائیں، بزرگوں نے جو حکم دیا اس پر چلیں، غیر ضروری بار بار اس میں ان بزرگوں کے خلاف بولے تو لازمی بات ہے، ادب بتانے کے لیے بزرگوں کا جذبہ اللہ کا دیا ہوا ہے امت کو بچانے کے لیے، علماء کا فریضہ ہے کہ بچنے کے لیے، خصوصاً ایک معمولی ولی کی شان میں بے ادبی کرے تو بری موت کا ڈر ہے۔ محدث دکن کا کیسٹ موجود ہے آج بھی، بڑے ولی کامل فرما رہے، کئی بزرگوں نے کہا۔ اب یہ تو صحابی پورے بڑے بڑے اولیاء سے بھی بڑا مقام ان کا ہے، پکی بات ہے۔ صحابی میں نے کہہ دیا کن کا نام لے کے کہا، حضور نظام الدین اولیاء قبلہ محبوب الہی قبلہ لکھے ہیں کتاب، صحابی بولنے کے بعد اب انہوں صحابی بول رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے تو، انہوں مومن بول رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے تو، انہوں بہتر جانتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں، ان کا ایمان اعلیٰ ہے یا ہمارا ایمان اعلیٰ ہے، سمجھنے کی بات ہے نا جی۔ یہ مجدد الفسانی قبلہ کوئی معمولی ہستی ہے، نازک وقت میں ایک بڑے بادشاہ جس کے پاس طاقت ہے، وہ دین کو میٹرا تھا، اس کے خلاف حق بولے ہیں، ان کو مجدد کہا گیا، پورے علماء بزرگوں نے مجدد مانا۔ مجدد یعنی جو نبی کی سنت دین مٹ رہا ہے اس کو دوبارہ زندگی عطا کرنے والے، اپنی کوششوں سے۔ یہ کہہ رہے ہیں سید الاولیاء غوث پاک کا ہمارے پاس کوئی احترام نہیں ہے کیا؟ حضرت نے ادب کرو، اس میں مت جاؤ، بولیں سیدنا علی نے اس معاملے میں حق پر ہے، لیکن امیر معاویہ دینی جذبے میں خطا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں عثمان غنی کا خون کا بدلہ مانگ رہا ہوں، جبکہ قاتلین سیدنا علی رضی کی طرف ہو گئے تھے، گھس گئے اس میں، میرا مانگنا کیا غلط ہے؟ انہوں یہ سمجھ کے مانگ رہے تھے، کوئی نفس کی لڑائی نہیں تھی ان کی۔ اب پھر صحابہ کا ادب کے بارے میں جو حدیث نقل کر کے ہم کو درج دیے، ایک تو تاکید کیے نہیں جانا چاہیے، پھر اطمینان کے لیے حدیث مصطفیٰ بھی نقل کیے ہیں، چلو ایسا نہیں خالی اپنا ارشاد بتا دیے، غوث پاک کا ارشاد ہی ہمارے لیے بہت کافی تھا۔ بڑے بڑے اولیاء دنیا کے ان کی آگے گردنیں جھکا لیتے ہیں، ان کا حکم ارشاد ہی کافی تھا، وہی نہیں پیارے مصطفیٰ کے ارشادات کو بیان کیے، قرآن کے آیتوں کو ادب کے بارے میں جو ہے سب بتلائے ہیں۔ تو اب ہمارا کام بزرگوں نے جو کہا اس کے آگے جھکنا ہے، ان کو معلوم نہیں تھے، سب لڑائیاں ہوئے، وہ دیکھتے ہوئے بھی ادب سکھا رہے ہیں، لڑائیوں میں مت جاؤ بول رہے ہیں، کیوں؟ وہ جانتے لڑائی نفس کی نہیں تھی، نفس کی سمجھنا غلطی ہے بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نفس کی نہیں تھی، ہم بول رہے ہیں نفس کی ہے، وہ بڑے بہتر جانتے ہیں، ہم بہتر جانتے، یہ ہے۔ تو میں اس لیے کیا حضرت قبلہ کا جو جذبہ ہے یہ باتیں مٹ جائیں تاکہ امت سلامت رہے، تو میں پھر دوبارہ یاد دلا رہا ہوں بڑے بڑے بزرگوں نے جو ہم کو نصیحت کیا اس پر چلے، دلائل دینے کا اندر دلیں گے، عوام میں لانے کا ابھی مناسب نہیں، عوام سمجھ سکتے بھی نہیں علمی باتوں میں، دلائل کون سی مضبوط کون سی کمزور، وہ علمی لائن کی، وہ اندر بیٹھے تو سمجھ میں آتا، علماء بیٹھے۔
پوری بحث ہے، جوابات ہے، شبہ، بڑی بڑی کتابیں ہیں جی. پوری دنیا کے اہل سنت کے محدثین، مفسرین، فقہا، اولیاء ان کو نہیں معلوم تھے، جھگڑے سب معلوم ہو کر یہ ادب کرے ہیں، کرنے کا حکم بھی دیے ہیں. خیر میں اب آپ حضرات کو یہ ہے کہ اس میں مت جائیے، ورنہ ہر فرقے کے پاس دلیل ہے اپنے عقیدے کی. کیا وہ دلیل دیکھ کے صحیح سمجھ لیں گے؟ دلیل بولے تو انہوں اپنے نزدیک دلیل سمجھ رہے، اس کے جوابات نہیں ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں ایک ہی فرقہ نہیں ہے دنیا میں. پیارے نبی 73 ہوں گے، ایک اہل سنت و جماعت حق پہ ہوں گے، سب غلط راستے پہ ہوں گے، بول دیے پیارے نبی تھا. اب سب کے پاس، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس دلیل ہے، سب کے پاس جاتے رہتے کیا؟ ان کی دلیل اچھی نظر آ رہی وہاں جاؤ، پھر ان کی دلیل، سب پھرتے رہتے کیا پورے 72 فرقوں میں؟ بولو آپ. ارے اہل سنت میں محدثین، مفسرین، فقہا، اولیاء کئی زمانے سے چلا آ رہا نا جی. کبھی سنے تھے بے ادبی صحابہ کی؟ یہ نیا نیا شروع ہوا. حضرت کا جذبہ امت کو بچانے کے لیے، اور جو شبہ ہو رہا اس تعلق سے کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ہوتا تو وہ کہتے تھے. انہیں نکالا قرآن اور آیت ملا دے کرتے. کون؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم نے ملا دیے. ہو رہا قرآن میں کنتم صحابہ ملا ہے، وہ لوگ تو ایک ایک نبی سے سن کے ایک ایک آیت جمع کر رہے ہو. اپنی طرف سے کیسا ملاتے جی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ تھے نا، یہ تینوں ملا تو انہوں چھوڑتے تھے، نکالتے نہیں تھے. انہوں کیوں باقی رکھا بولو اگر غلط تھے تو؟ سیدنا علی نے باقی رکھے، انہوں بھی غلطی کرے کیا؟ سمجھنے کی بات ہے نہیں. انہوں ملا دیے بول رہے ہیں. کتنا بڑا حضرت سیدنا علی چوتھے خلیفہ ہے، ان کے زمانے میں نکال نہیں سکتے تھے. یہ انہوں نے ملایا ہے. بولے کبھی سیدنا علی صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے قرآن میں یہ آیتیں ملا دیے ہیں؟ نہیں تھے. بولے کیا کبھی؟ ابھی انہوں 14 صدی میں بول رہے ہیں. کون؟ صدیق اکبر، فاروق ملا دیے کہتے آیتاں، وہ نکال کے نیا قرآن کی ضرورت ہے بول رہے ہیں. آج تک کوئی قرآن کو قرآن نہیں مانا ایک حرف کو بھی. بولو اب پھر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کو بھی غلط بول رہے ہیں. اب نئے نئے باتیں نہیں. اب اس کا جواب نہیں دیے تو عوام نہیں بھٹکتے ہو. صحیح بھی یہ لوگوں کی ملایا ہوا قرآن شاد پوری دنیا میں چلا رہا، سو چھوڑ کے نیا نہیں شروع کرتے جی. تو ہمارے بزرگوں کا جذبہ غلط ہے کیا امت کو بچانے کا؟ ایک جذبہ ہے، امت بھٹکے نہیں. کیوں؟ ہم جیسے چاہے زندگی گزار سکتے، کسی پہ جبر بھی نہیں ہے. ہم عقیدے کے معاملے میں جبر نہیں کر سکتے. ہم سمجھا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے. ماننے کا تعلق دل سے. مانو مت مانو، ہر ایک اچھا ہے تو فائدہ پائے گا محشر میں، غلط ہے تو نقصان پائے گا. صرف سمجھانے کی حد تک، وہ بھی سمجھانا ہمدردی محبت کی علامت ہے کہ امت محشر میں پکڑی نہ جائے، خبر میں عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے. یہ جذبہ ہے. بتاؤ امت کی ہمیشہ کی زندگی بچانا بری بات ہے کیا؟ جذبہ ہے. نہیں تو جانے دو، جدھر بولے ہم تو صحیح ہے نا بلکہ گزار لے تو کتنے لوگ بھٹک جائیں گے. بولو ارے بھائی کوئی بولنے والا بھی نہیں، یہی چھک ہے، بلکہ پورے دھڑا دھڑ قرآن کو غلط، صحابہ کے ادب کو جو نہیں بولتے، جواب دے تو نکو رہے کچھ معاملہ ہے، کم سے کم کچھ نہیں سمجھنا تو خاموش تو بیٹھتے نہیں جی. نہیں جواب دیے بولے تو ارے وہی صحیح ہوں گا اس لیے کوئی بھی نہیں بول رہے، نہ عالم بول رہے نا بزرگ بول رہے ہیں چلو یہی صحیح ہوں گا اس لیے سب خاموش. بلکہ دھڑا دھڑ بے ادبیاں شروع ہو جاتے. نہیں کیا ہوتا؟ موت بری ہو جاتی. کس کا برا ہوتا؟ عوام چلی جاتی. اس طرح بچانے کے لیے بول رہے ہیں. برا نہیں سمجھنا بزرگوں کی، بلکہ ہماری نجات خیر کے لیے. آج کل بھائی ماں باپ، بھائی بہن، خاندان سے لوگوں کو محبت ہے، بس دوسروں سے کس کو؟ ایسے موقع پر اللہ ایسے بزرگوں کو پیدا کیا، پوری امت کا درد رکھ کے بچا رہے ہیں. تو یہ تو ماں باپ سے بڑھ کر جذبہ ہوا نہیں ہوا. ماں باپ تو بیٹوں کی، خاندان کی حد تک دیکھتے ہیں. یہ بزرگان دین پوری امت مصطفیٰ کی فکر کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کی نجات کی فکر کر رہے ہیں. سمجھے بات کو؟ خیر بہرحال میں حضرت قبلہ کے جذبات کو میں بار بار عرض کروں، یہ امت کی ہمدردی میں ہے. رک جاؤ نا بھائی. بڑے بڑے بزرگان دین جانتے ہوئے رک گئے. یہ سب لڑائیوں کو جانتے تھے وہ کیا مقصد سے لڑائی. وہ جتنا سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اتنی بات یاد رکھیے. وہ لڑائیوں کو لے کے ادھر مت جائیے. سب بزرگوں نے ادب کا حکم دیا ہے، وہ لڑائیوں میں جانے سے روک دیا. ہمارے کو کتابیں موجود ہے، بتائے تو پڑھ کے بتائیے، مگر یہ اتنے وقت میں کیا پورے کتابیں بتا لیتے نہیں بیٹھ سکتے. بات پہ اعتماد بھی کرنا بھائی بزرگوں کے. بھروسہ بھی ایک چیز ہے نا. بھروسہ کرے تو سوب لے کے نہیں بیٹھنا پڑتا.
پہلے ایسی ہوتا تھا، بھروسہ کرے دامن پکڑ کے چلتے تھے. خیر جانے دو، میں اب اصل موضوع پہ آتا ہوں. یہ چونکہ حج کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کے حج کا حکم دیا. تو کعبے کا مقام کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہے، پیارے نبی کے دربار کا مقام کیا ہے. ابھی حضرت قبلہ سے ذہن سے نام نکل گیا، حضرت قبلہ سے تفصیل سے سن ہی رہے تھے ہم. میں ابھی تھوڑا عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ عظمتیں سننے سے کیا ہوتا ہے، ایمان قوی ہوتا. یہ میں اپنے سامنے گزرا سو بات. کعبے کے اندر ہو، ایک صاحب کیا کرے، کعبے کو لاتن کر کے بیٹھے. ارے ہم قبلہ کی رخ کی، کعبہ کے رخ کی طرف بھی نہیں پیرا کرتے، ادھر سائیڈ میں کعبہ ہے بلکہ سائیڈ میں بھی نہیں کرتے. کعبہ تو دور کی بات، کعبہ کیا پورا وہاں سے وہاں تک، پورا یہاں سے وہاں تک تو نہیں ہے نا، پورا مغرب کی سائیڈ میں ہے کیا، یہاں وہ کنارے سے کنارے تک ہے کیا کعبہ، حساب سے ایک جگہ ہے نا. مگر چونکہ وہ سمت میں ہے، بلکہ وہ سمت میں کی طرف بھی پیر نہیں کرتے. طریقہ ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے طریقہ سیکھا. مگر بعض حضرات ہے عمرے حج کو آتے پھر دنیا والے کون تھے کیا تھے اللہ کو معلوم. مگر جو عظمت چلے گئی ہے لوگوں کے دلوں میں، کعبے کو طرف پیراں کر کے بیٹھے ہیں. بالکل کعبہ سامنے ہے جی، ہم سامنے تو دور کی بات ہے، کعبہ تو دور کی بات ہے، نہیں بھی دکھ رہا تو نہیں کرتے، بلکہ وہ سمت میں ہے تو سمت میں بھی پیر نہیں کرتے. پکی بات ہے. اب ایک صاحب کیا کرے، کعبے کچھ پیراں کر کے بیٹھے لمبا. تو دوسرے صاحب ادب والے تھے، دونوں بھی عربیاں تھے اتفاق سے. میں بازو بیٹھا ہوا تھا، کعبے کو دیکھ لیتے بیٹھا تھا. اب ایک صاحب بولے ارے کعبے کو پیراں کے کرم، یہاں اللہ کا گھر ہے نا، بول کے بولا. ایک عربی میں بولا، تم بولا کیا ہے، پتھروں کی دیوار ہے. بولا کیا بولا، پتھروں کی دیوار. تو اپنے گھروں کے پتھروں کی طرح سمجھا اس کو، سمجھے. تو وہی بتانا ہے کہ اپنے دل میں ایسا نہ سمجھ لیں لوگ، اگر ایسی سمجھتے رہے تو ہمارے گھر کے برابر سمجھ بیٹھ جائیں گے کعبہ. تو اس کا مقام کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے کیا کعبہ. اب انہیں بھی بولا ٹھیک ہے، وہ پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے نا، یہاں کہیں کو آیا پھر اتنی دور سے گھر سے وہیں گھر کے پتھرے دیکھ لیتے، نہیں بیٹھنا گھر کے دیواروں کے. بولا کون وہ دوسرا جو ادب والا، بولا گھر میں بیٹھ کے دیوارہ دیکھ لیتے، نہیں بیٹھنا یہاں کہیں کو آیا. بولا تو بولا اللہ کا حکم ہوا تو آئے. بولا تو بولا اللہ یہ پتھروں کو دیکھنے کا حکم کئی کو دیا، تیرے گھر کے پتھروں کو کئی کو نہیں دیا. بولا کچھ نہ کچھ فرق ہے نا. انہیں بولا میاں اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے کے بلایا ہے خاص طور پر دیکھنے کے لیے، اس کے اطراف گھومنے کچھ نہ کچھ کمال ہوگا. ورنہ یہ پتھرے ہر جگہ وہ یہ برابر ہے، ہر ایک کو بولتا اپنے گھر کے اطراف گھوم لو، میرے سے محبت کرنا ہے تو بول لیتا تھا. کعبے میں کیوں بلاتا جی، سمجھے بات کو. وہ بولا تو جب بات دبی، نہیں اللہ کا حکم ہے تو انہیں بولا اللہ حکم یہاں کا کہیں کو دیا، ہر ایک کو اپنے اپنے گھروں کو دیکھ لیتے بیٹھنے، وہ بھی پتھرے کا یہ بھی پتھروں کا. سمجھے بات کو. لوگ ایسا سوچ رہے ہیں جی پتھروں کا، یہ نہیں دیکھ رہے نسبت کس کو لگی ہے. میں آپ کو بولوں پہاڑ پتھروں کا ہوتا نہیں ہوتا. کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، میں ذرا بتاتا ہوں پتھروں میں کتنا فرق ہے. پتھروں میں بھی فرق ہوتا. موسیٰ علیہ السلام گئے کہاں، کوہ طور پر. وہاں پہ کیا ہے، اللہ کا کلام نازل ہوئی سو جگہ ہے وہ، تو کلام نازل ہوئی تو عظمت ہو گئی وہ پتھروں کو بھی. اب اللہ کیا فرما رہا، میں ایک آیت پڑھ دوں سمجھنے میں آسانی ہو. فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے پیارے موسیٰ تم نالین اتار کر آئیے، کیوں مقدس مقام طوا پر ہو تم، یعنی اللہ کے کلام کے اترنے کی جگہ آ گئے ہو، لہذا پیر میں چپل نہیں، بغیر چپل کے تشریف لائیے. کنہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، اپنے پیارے عظمت والے نبی، پیارے شان والے رسول، جن کو اللہ نے ڈائریکٹ فرشتوں سے بھی کلام کیا تو ڈائریکٹ بھی کلام کیا، اس عظیم ہستی سے فرماتا ہے کہ اے پیارے موسیٰ تم پیروں میں کے چپل اتار کے یہاں آئیے، مقدس جگہ میں آ رہے. پتھروں کو مقدس جگہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ نسبت ہو گئی ہے اللہ کے کلام کے نزول سے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب اتارا موسیٰ علیہ السلام پر، عظمت ہو.
پتھر بولیں گے، گھر کے پتھروں کو بولا گھر میں جانا ہے تو جوتے اتار کے جاؤ، یہاں مقدس پتھرے بولا کیا اللہ؟ اجی کوہ طور سے بھی بڑا مقام کعبہ شریف کا ہے نا؟ اسی لیے پیر کرنا نہیں ہے. ارے بڑے بڑے انبیاء رسول اعظام بھی کعبہ کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے اپنے اپنے مقامات سے آئے. تقریباً 80,000 صحابہ تو انبیاء کرام تو آئے کعبہ شریف کے. سمجھے؟ کعبہ کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ دیدار نہیں کر سکتے اس کو ہم، تو جگہ کو اللہ نے کیا کیا، اپنی محبت کے اظہار کے لیے وہ جگہ کا انتخاب کر دیا. میری محبت کا اظہار کرنا ہے تو یہاں آ کے کرو، کیونکہ اللہ اپنی طرف منسوب کر دیا اس جگہ کو، اس جگہ کی پتھروں کو، عمارتوں کو. ببکۃ مبارکہ کا، مبارک بکہ، برکت والا بولا نا. معزز سامعین کرام، کعبہ شریف ہر دم ہر لمحہ اللہ کی بے گنتی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بے گنتی رحمتوں کا. بلکہ صرف حجر اسود کو جہاں چوما جاتا وہاں سے لے کر اسی دیوار کے سمت میں اور ایک ستون ہے، اس کو رکن کہتے ہیں. وہ رکن سے وہ مقام حجر تک کا حصہ 70,000 فرشتے وہاں ہر وقت موجود رہتے ہیں. دعا کرنے والوں کو اس علاقے میں 70,000 فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں. اللہ وہ جگہ میں کھڑا کرا ہے فرشتوں کو، وہ دیوار کی جگہ تو کوئی معمولی جگہ ہوئی جی وہاں 70,000 فرشتے آمین آمین بولتے رہتے دعا کرنے. ہمارے گھروں کے دیواروں کرنے بھی ہے کیا آمین بولنے والے؟ یہ بھی پتھر کے وہ بھی پتھر کے. سمجھے بات کو؟ کتنا بڑا فرق ہے. لوگ اپنی عقل سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نہیں ہے اللہ رسول کے احکام کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. عقل کوسے تو بھی گڑے میں ڈالتی لے جا کے بھائی. اور اپن ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو اس کے بعد کوئی زندگی نے مرنے کے بعد ختم ہو گئے، کیسی بھی زندگی ادارو، کچھ ہونے والا نہیں. پیچھے سزا جزا سب ہے. ہم اچھے بن کر جائیں گے تو عطائیں ہیں رب کی. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارے، رب کی مرضی کے خلاف ہو گیا، ہمیشہ کی مصیبت، بالکل مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس لیے آنے والی زندگی یہ تو بھی تھوڑے دن کی ہے. تھوڑے دن مصیبت آئے تو نہیں برداشت کریں، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ مصیبت آئے تو کیسے برداشت کریں گے؟ یہاں کی مصیبت ہلکی معمولی ہے، وہاں کی سخت ترین ہے. انشاءاللہ تعالی کبھی ہم جہنم کی جو ہولناکی ہے، محشر کے میدان کی جو خوفناکی کبھی ذکر کریں گے اللہ نے چاہا تو، تاکہ وہ آخرت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا کے لمحات کی قدر کریں. ورنہ جیسے چاہے ہم جیسے چاہے زندگی گزار لیں گے. خصوصاً عقیدے کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں سنبھل کے رہنا ہے. اچھے اعمال، اچھا عقیدہ ہے تو اچھی موت ہوتی، ابدی زندگی راحت کی ہوتی. اپن جیسا بولے ایسا نہیں، بڑے کچھ بھی بول لیں تو اپن جیسا چاہے گزاریں گے، بولے نا کچھ بھی ہو گیا. خالی گولی جی بیماری، جسم کی بیماری ہے، ایک گولی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کھاتے، کھائے تو کچھ بھی ہو جائے گا. ہم کو نہیں معلوم ہے گولی سے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہوتے. اتنے بڑا دین کا معاملہ ہے، پوری ابدی زندگی کا معاملہ ہے. علماء سے مشورہ، اپنے دماغ میں جو ہے ادھر چلنے لگ گئے تو ارے تو جان جائے گی پھر محشر میں مل جائے گی، ایمان جائے گا تو نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا، وہ تو ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو اپنے جسم کی بیماری کو بچانے سے بڑھ کر روحانی بیماری کو بچانے کی فکر کریں. علماء کرام کے جذبات اپنے گھروں کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے. ہمارے بزرگوں نے جو جذبات کا اظہار ہمیشہ کرتے آئے ہیں، کوشش کرتے آئے ہیں، امت کے لیے گھر سے ہٹ کر. بہرحال اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہر معاملے میں لوگ کئی قسم کے ہو گئے. بولا نا اب کعبہ کی بات ہے، وہاں بھی یہی ہے، بات کے دلوں میں ہے عظمت. قرآن کا معاملہ بھی وہی ہے جی. بس دیکھا میں مکی کی بات کر رہا ہوں، دور کی نہیں. کعبہ تو وہاں اسلام آیا، قرآن اترا، وہیں سے اسلام پہلا بولے نا. وہیں دیکھو قرآن کو وہیں رکھ رہے، جوتے کو اس کی بازو رکھ رہے. وہاں بھی ویسی چھوا جناب رہے اٹھا کہ قرآن ہے وہاں رکھتے کیا لو. تو
وہ اٹھا کے اس نے جوتے کے اوپر رکھا، وہ تعظیم سمجھ رہا۔ ارے کیا ہے میاں تیرے جوتے پیروں میں رہنے والے، یہ اللہ کا کلام کیا کر رہا؟ بولے تو یہ قانون ہے زندگی گزارنے کا، اور کیا ہے اس میں؟ بولا بس سنے سو بات بول رہا ہوں، عربی میں ہوا بات، میں تھوڑا بہت سمجھ رہا تھا عربی کو، میں تو عربی میں ماہر ہے نہیں، ہماری زندگی ہندوستانی ہے، پر سمجھ میں آ رہا تھا کیا بول رہے وہ لوگ، سمجھ رہے بات؟ کوئی قانون ہے؟ حالانکہ قرآن کے بارے میں لا یمسہ الا المطہرون ہے، صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو نہ کعبے کا احترام ہے بعض لوگوں میں، نہ قرآن کا۔ اب سمجھانا نہیں سمجھانا، اب انہیں بولا نہیں ہم جو بول رہے ہیں ویسے ہی کچھ نہیں بولنا، بولے تو کس کا نقصان ہوتا؟ بولو امت تباہ ہو جاتی نہیں، اس لیے سب چیزیں ضروری ہے، جو مان لگا ابدی زندگی میں بہتر ہو جاتی۔ اب وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مارتے، مر کے اٹھائے جانے کے، وہ لوگ اس کو سب سمجھتے ہیں، ہم تو وہ زندگی کو اصل سمجھتے ہیں، یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے تھوڑے دن کے لیے دیا، دیکھیے کون ایمان اور اچھے عمل لے کے آتا ہے، یہ آزمائش کی حد تک ہے، ابدی زندگی ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے کچھ بھی نہیں، یہیں مر جانا ختم ہو جانا، وہ لوگ جیسی چاہے زندگی گزاریں گے، ہم کو چوکنا رہنا پڑے گا، ہم سے غلطی ہوتی ہے فوری رجوع کر لیتے ہیں غلطی ہو جائے تو، کیونکہ یہاں دین کا معاملہ ہے، غلطی کر کے ہم کو گڑے میں جانا نہیں ہے، ہو جائے غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، رجوع کر لیتے ہیں، غلطی ہوئی معافی چاہتے ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں، بندوں کو اتنے غلط کر دیتے ہیں، میں نے تم صحیح ہے بتا دیں گے، ہر ایک کو حق ہے ہماری غلطی بھی بتائے، غلط ہے تو ہم رجوع کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ ہر معاملے میں ہے، اس لیے ہم جو علماء جو عظمت بتا رہے توجہ سے سنیں، کیونکہ آج کل ہر چیز کی عظمت نکال لی جا رہی سینے سے۔ میں بولا نا واقعہ آنکھوں کے دیکھا حال بولا، اب ہمارا آج بھی طریقہ ہے نا کعبے کی سمت پیر نہیں کر کے سونا، بلکہ ہے نا اپن بستر کو کیسا لگاتے کعبے کی طرف نہیں ادھر پیر کرتے نہیں کرتے، کتنا پیارا عقیدہ ہمارا، کیسا ادب ہے، کیسا احترام، کیا پیارا ہمارا عقیدہ ہے، دیکھیے اب یہ ہر جگہ نہیں چل رہا، عادت خیالی چلی، وہ بزرگاں کیا بھی سمجھائیں گے، ان کو قرآن حدیث اتنا نہیں سمجھ میں جتنا ہم سمجھ سکتے بول رہے آج کل لوگ، ارے بڑے زندگی گزارے جو قرآن حدیث میں، ان کو نہیں سمجھ میں آیا صحیح مفہوم، یہ تھوڑے اردو کتنا پڑھتے سمجھ میں آ گیا کیا بولو، ارے زندگی گزر رہی تو بھی علماء بولتے ابھی ایک خطرہ بھی نہیں ملا ہم کو، ابھی سمندر موجیں مار رہا بولتے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں، فیصلے فتوے سب شروع۔ اب تو میں تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو، چلیے کعبہ شریف کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ تو کعبہ ہی ہے، اللہ کی طرف منسوب ہے، ہر دم ہر لمحہ رحمت کی برسات ہوتے رہتی ہے، وہاں پر فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، وہاں کر آنے والے زیارت کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں وہ لوگ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کعبہ بنایا ہے بالکل زمین کے سنٹر میں بنایا ہے، اس کو سنٹر بولے تو پوری دنیا کا بیچ ہے وہ، کیوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے محبت چاہت کا اظہار کرنے کی ایک جگہ بنایا، تو پوری دنیا کے انسانوں کا سنٹر بننا ہی مناسب تھا، پورے سنٹر ہے، اور بالکل اسی کے سیدھان اوپر چلے جاؤ، 7ویں آسمان پر جاؤ، 7ویں آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے، بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں، وہ بھی کعبے کے بالکل سیدھان پہ اوپر ہے، اسی کے نیچے یہ کعبہ ہے۔ اب ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے چاہا جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا، زکوٰۃ و حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم ہے، ایسے حج کا بھی حکم دیا۔ حج کا حکم بولے تو کیا آؤ میرے کعبے کے اطراف طواف کرو، تو جب اس کے اطراف گھومو بول رہا ہے تو کتنی عزت نہیں دیا ہے اس کو اللہ نے، اس کے اطراف گھومنے کی اللہ نے حکم دیا، طواف کہتے گھومنے کو، فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ایک پرانے گھر کی، عتیق بولے تو بہت پرانا گھر ہے، سب سے پہلا گھر دنیا میں اللہ کی طرف منسوب ہے تو کعبہ ہی ہے، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلْيَطَّوَّفُوا، تم گھومو بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کے اطراف، ارے کعبے کے اطراف گھومنے کو اللہ اپنی عبادت میں شمار کر رہا ہے،
میری محبت ہے، مجھے یاد کرنا ہے تو میں ایک جگہ تمہارے کو منسوب کر کے دیتا ہوں، یہاں اطراف میں گھومو، تمہارا گھومنا میری دربار میں عبادت میں شمار ہوگا۔ اور کیا خوبیاں احادیث شریفہ میں آئے ہیں، ہم مسلسل علماء کرام بزرگان دین سے سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات بولنا نہیں، سنے سو باتوں کو یاد تازہ کرانا ہے، تازہ ہوتے رہتے، ایمان ذرا قوی رہتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حدیث شریف میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مکے میں رہ کے، تو دور والوں کا چھوڑو، مکے والوں کا کیا، مکے والے ہی مکے میں رہتے ہیں، مکے سے نکل کر پورے جو حج کے مناسک ہے، مینا میں کنکرے مارنا ہے شیطانوں کو، عرفات اور مزدلفہ میں تھوڑا ٹھہرنا ہے، یہ ہے، تو عرفات میں ٹھہرو، مزدلفہ میں ٹھہرو، مینا میں کنکرے مارو، وہاں کچھ رہو، یہ سب مناسک کر کے پھر مکے کو لوٹ کے آنا ہے طواف کرنے کے لیے۔ طواف جو اصل رکن ہے، 10 ذی الحجہ کو طواف کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر کنکریاں مارنے جاتے ہیں، پہلے تھوڑے کر کے آنا ہے، پھر تھوڑا کچھ کرنے جانا ہے کعبے کے طواف سے۔ ایک تو جاتے طواف کرنا وہ ایک الگ قسم ہے، پھر وداعی طواف الگ ہے، ایک طواف زیارت کہتے ہیں، وہ فرض ہے حج والوں کے لیے، عمرہ والوں کے لیے بھی طواف زیارت فرض ہے، ضروری ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے معلوم، مکے سے نکل کر پورے مناسک ادا کر کے پھر مکے کو آئے واپس، تو فرماتے ہیں ایک ایک قدم جو چل کے اٹھا کے رکھتے ہیں، ایک ایک قدم، ہر قدم کے اٹھا کے رکھے، کہاں زمین پہ رکھنے کوئی دوسری جگہ نہیں، مگر وہ زمین اور زمین کی جگہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ارادہ کر کے کعبے کا طواف کا یہ سب مناسک ادا کر کے آتے ہیں، ہر قدم پر اللہ تعالی 700 نیکیاں لکھتا ہے۔ اپن نماز کو آئے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ میٹا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، بولے وہاں کعبے کے لکھا کیا بول رہے ہیں، ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور ہر نیکی حرم کے نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ یہ حرم کی نیکی کیا ہے، کعبہ شریف کے پاس کی نیکی کیا ہے، کہا وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو ہر قدم پر 700 نیکی، ہر نیکی 1,00,000 کے برابر، تو 700 لاکھ کے برابر ایک قدم میں اجر عطا کر رہا ہے اللہ۔ معمولی بات ہے، اللہ نے عزت دیا وہ جگہ کو، صرف کعبے کی طرف آ رہے ہیں، اللہ ایک کے قدم کعبے کی طرف اٹھا رہے ہیں تو یہ حال ہے، چل رہے ہیں ادھر تو یہ حال ہے، دیکھیں تو کیا عالم ہوگا سمجھیے آپ، پھر گھومو تو کیا عالم ہوگا سوچیے آپ۔ ایک قدم پر 700 نیکی، ہر نیکی کعبہ شریف کے حرم کے پاس کے نیکی کے برابر۔ یا رسول اللہ کیا ہے وہاں کی نیکی، 1,00,000 کے برابر، 700 نیکیاں، ہر نیکی 1,00,000 کے برابر، تو 700 نیکیاں 700 لاکھ کے برابر ایک قدم پر۔ تب کتنے قدم ہو گئے جا کے آنے تک، گن نہیں سکتے۔ وہاں محشر کے میدان میں نام اعمال کھلے گا، اپن بولنا کس کا ہے، بڑے خطو و غوث کا نظر آتا ہے بولنا، اب ان کا کیا پوچھتے ہو، ہم حج کرتے یہ حال ہمارا ہے تو ان کا کیا ہوگا، وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایسے نیکیوں کی بھرمار ہے، اب اس کی کتنی عظمت ہوں گی تو اللہ یہ لکھ رہا ہے، آپ سوچ سکتے نا اس کے ایک قدم پر یہ معاملہ۔ یہاں آئے تک مینا کو کنکریاں مار کے، وہ آیا کہ یہاں آنے تک کیا ہو جاتا معلوم، پورے گناہ جھڑ جاتے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ پیارے نبی بولے یہ سب کرتے بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا آدمی، آیا ہے تک ہی مناسک ادا کر کے۔ پھر یہ کعبے کا طواف کیا ہے بولے تو، اس حالت میں طواف کرتا ہے کہ کوئی گناہ ہی نہیں رہتے، پاک حالت میں طواف کرتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا مناسک ادا کرتے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر ابھی کعبہ کا طواف کرا پاک حالت میں، وہ ایک معصوم بچہ کر رہا ہو۔ یہ عطائیں ہیں جس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، وہاں پہ یہ ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں، پہاڑوں کے برابر گناہ ہے معاف کر دیے جا رہے ہیں، سمندر کی موجوں کے برابر گناہ ہے معاف کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ شان ہے وہاں کی۔
اللہ پاک کعبے کے طواف کے لیے خالی دیدار کرو محبت سے تو اللہ کہتا ہے وہ عبادت، پیارے نبی کہتے ہیں عبادت میں شمار ہو جاتا. کعبے کو صرف محبت سے دیکھتے رہو، میرے رب کی طرف منسوب گھر ہے، بلکہ دیکھتے رہو تو عبادت، اب طواف کرو تو خاص عبادت ہے. تو اس طرح معزز سامعین کرام تمام گناہوں سے پاک صاف کر دیا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا، یہ ہندوستان کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہندوستان میں اتارا ہے. یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، اللہ نے یہاں اتارا ہندوستان میں. ابھی تاریخ میں سب لکھا ہوا ہے، وہاں پہ بعض حضرات کہتے قدم کا نشان بھی جس پہاڑ کے پاس آپ اترے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معلوم، اے آدم تم میرے کعبے کا طواف کرو قبل اس کے کہ تم پر ایک حادثہ پیش آ جائے، موت کا حادثہ، اس سے پہلے ہی تم طواف کر لو. بولے آدم علیہ السلام یہ موت کیا ہے اللہ پوچھے، اب تک دیکھے نہیں یہ موت کیا ہے. اللہ بولے تو ایک ایسی چیز ہے وہ عن قریب تم چکھو گے. بلکہ بولا اللہ نے موت کا مزہ، کل نفس ذائقۃ الموت ہے نہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھو گے. تو اللہ کا حکم ہے تمہاری موت سے پہلے اس کو جاؤ طواف کرو، کعبے کا دیدار کرو، طواف کرو. تو اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بولے ایک خاندان یہی تھا ان کا، تو بولے میرے اہل میرے خاندان کو کس کو چھوڑ کے جاؤں میری جگہ میں، میرا جانشین کس کو بنا کے جاؤں. تو بولے آسمان کو بناتے تو بناؤ، زمین کو بناتے تو بناؤ، پہاڑ کو جس کو بنانا ہے بناؤ. تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بولے اے آسمان میرے آنے تک کیا کہ علاقے کی نگرانی تو کر لینا. وہ آسمان والا میرے سے نہیں ہو سکتا. بولا اے زمین تو نگرانی کر لینا، کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا. پہاڑ سے بولے تو کہا میں نے یہ ذمہ داری آدم علیہ السلام کی خلافت کو سنبھالنا تھا آنے تک، ان کے تشریف لانے تک. آسمان بول رہا میں نہیں سنبھال سکتا، زمین کہہ رہی میں نہیں سنبھال سکتا، پہاڑ کہہ رہے میں نہیں سنبھال سکتا. تو اب آپ کیا کریں، اپنے بیٹے کو ذمہ داری سونپ کے گئے، وہ بھی کوسا بیٹا اپنے بھائی کو قتل کرنے والا، قابل ہے نہیں، حابیل کو شہید کر ڈالے. ان کو ذمہ داری دے کے گئے، میں میرے آنے تک تو دیکھتے رہے سو خاندان والوں کو. گئے تو کیا ہوا معلوم، اب وہ اللہ تعالیٰ ایسی قوت دیا تھا ان کو، 60 گز کے اونچے، اور جنتی سب جوان رہیں گے، بلکہ 33 سال کی اتنی جوانی رہے گی، کبھی زوال نہیں ہوگی. جنتی تھے بدن ان کے. اب ہم نہ تھوڑا چلے تو تھک سکتے، مگر وہ جنتی معاملہ تھا. اور اس وقت کوئی وسائل بھی نہیں تھے جہازوں میں اڑ کے جانے کا کرنے کا بھی، ابتدائی خالی جنگل پہاڑاں تھے. اس لیے بھی اللہ قوت بے پناہ دیا تھا ان کو تاکہ پیدل اچھی طرح چل سکیں. تو آپ ہندوستان سے پیدل چلتے ہوئے گئے کعبہ شریف کو، کعبہ چلے گئے. وہاں جانے کے بعد دیکھے تو فرشتے آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے، فرشتے استقبال کرتے ہیں، مبارک آپ کا آنا مبارک. بولے تو آپ نے سلام کے جواب دیے، سلام کا جواب ہوا. سب ہونے کے بعد فرشتے کیا بولے معلوم، ہم لوگ آپ کے تشریف یہاں لانے سے 2000 پہلے سے کعبے کے طواف میں لگے ہوئے. بولے مطلب یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ابھی زمین پہ اترے نہیں تھے، اس سے 2000 سال پہلے ہی کعبہ اللہ نے حکم دے کے بنا دیا. اور کن کے ذریعے بنا، فرشتوں کے ذریعے، وہ اللہ جانے. بہرحال 2000 سال پہلے ہی کعبہ تعمیر ہوگا، سیدنا آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے سے 2000 سال پہلے. تو وہ ہم 2000 سال پہلے سے ہی ہے یہاں. اب کیا کرے آپ معلوم، اب وہاں کے جو مناسک حج کے ہوتے تھے کرے، وہ میں بولا نہیں. مینا میں جانا، وہاں سے عرفات میں جانا، وہاں سے مزدلفہ میں آنا، وہ پھر مینا میں کنکریاں مارنے کا، وہ صوب ہو کے پھر ادھر طواف کرنا. تو آپ سو مناسک سے فارغ ہوئے، مناسک سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے آدم سب حج کے مناسک پورے کر لیے؟ کہا ہاں پورے ہوئے پروردگار. تو آپ نے کہا مانگو کیا مانگنا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کعبے کے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد مانگنے میں اللہ کی طرف سے خاص نوازی جاتی ہے. اللہ خود بول کے مانگو بول کے عطا کر رہا ہے.
بول بول کے ذرا مانگو، میں دینے تیار ہوں، کیا مانگنا ہے مانگو میرے سے۔ سیدنا آدم علیہ السلام علیہ سب سے بڑی جو مانگنے کی چیز ہے یہ ہے میری، مانگنے کی تو بہت چیزیں ہوتے ہیں، ہمارے بڑی چیز کیا ہے بولے حضرت، اب ابا جان بول رہے ہیں ہمارے بڑی چیز ہم کو بھی یاد رکھنا ہے، سب سے بڑی چیز جس سے مانگنا ہے وہ یہ ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری پوری اولاد کو معاف کر دے، سمجھے بات کو۔ اب آدم علیہ السلام کے نظروں میں سب بیٹے ایک ہی ہے، بیٹے ہی بیٹے، انہوں علاقہ نہیں کچھ نہیں، جو بھی علاقے کا ان کا ہی بیٹا ہے۔ اب ہم بولتے ہیں میرے علاقے کا، ان بولتا ہوں میرے علاقے کا، ان بولتا ہے یہ میرے علاقے، سب علاقے والے بولتے ہیں ہمارا آدم علیہ السلام کے بیٹے سب ان کے، انہوں کس کو میرا بولیں گے غیر بولیں گے بولو، سب کو بولتے میرے بیٹے، تو انہوں نے کہا مجھے بخش دے، قیامت تک کی میری اولاد کو بخش دے بولے۔ تو اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا اے آدم تمہارے گناہ تو جس وقت خطا ہوئی جبھی بخش دیا گیا تم کو، جس وقت تم سے سرزد ہوا جو ہوا اسی وقت معاف کر دیا گیا تمہارے کو۔ تو یہاں سے معلوم ہوا، یہ کلمات سے پتہ چلا معاف کر دیا مگر خاموش رکھا، بولا نہیں آدم علیہ السلام، اس لیے 300 سال تک روتے رہا۔ کیوں؟ بول دیتا تو جتنا رو رہے تھے اتنا رونا بند ہو جاتا تھا۔ اللہ چاہ خوب رونے دو تاکہ اولاد کو بھی رونے کا سلیقہ آئے، وہ بھی خوب توبہ کرنے دو، اولاد کو بھی توبہ کا سلیقہ آئے، اور یہ جتنا روتے جائیں گے درجات میں اضافہ ہوگا۔ جنت عمل کی جگہ ہے نہیں، درجے بلند ہونے کی جگہ نہیں، زمین ہی ہے عمل اچھے کر کے درجات بلند کرنے کی جگہ۔ کہا خوب رونے دو، یہ کہنا خود بتا رہا ہے میں جب بھی بخش دیا، مطلب یہ ہے بخش دیا تھا، بول نہیں رہا تھا، چھپا کے رکھا تھا۔ وہ مقصد بھی تھا، حبیب پاک کا مقام بھی کائنات کو بتانا تھا۔ بولے اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے، تو اللہ بولا تم کو کیسا معلوم میرے حبیب کا نام؟ بولے اے اللہ تو میرا بدن بنا کے میرے جسم میں روح ڈالا، میں چہرہ اٹھا کے دیکھا عرش الہی پر، تو وہاں لا الہ الا اللہ کے بازو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا اللہ نے اپنے بازو محمد الرسول اللہ کو لکھا ہے تو سب سے بڑے محبوب ہیں تبھی تو لکھا ہے۔ تو اللہ نے جب فرمایا تھا 300 سال کے بعد جب نام لیے تو اے آدم یہ میرے وہ بندے عظمت والے بندے ہیں، تم نے کہا مجھے معاف کر دو، ان کا نام لے کر پوری قیامت تک کے اولاد کی معافی چاہتے تو میں سب کو بخش دیتا۔ اے آدم یہ میرے وہ حبیب ہیں، ان کو میں پیدا کرنے کا ارادہ نہیں کرتا تو کائنات کو نہیں پیدا کرتا، نہ تم کو پیدا کرتا، نہ تمہاری اولاد کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ دریا کو، نہ خشکی کو، میں سب اس لیے پیدا کیا ہوں، میرا ارادہ تھا میرے حبیب کو پیدا کرنے کا، ان کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا اللہ نے کہا۔ تو وہ 300 سال کے بعد کہا تو یہاں حبیب کا مقام بھی ظاہر کرنا مقصد تھا، ورنہ اللہ وہیں معاف کر دیا تھا، سمجھے نا۔ حبیب آدم علیہ السلام سے کہتا ہے اللہ میں تو جب ہی معاف کر دیا، اب رہا تمہاری اولاد تو سنو آدم، جو بھی تمہاری اولاد میں مجھے پہچانے گا، پہچان کر مجھ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا، میں ہر اس اولاد کی معافی کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جو بھی اللہ پہ ایمان لائیں گے معافی ہوگی، ایمان شرط ہے، اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیے جانے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ شرک کفر دونوں برابر کے، کفر شرک دونوں معاف ہوتے ہیں، دوسری جگہ کفر کا بھی ذکر ہے، میں جو آیت پڑھوں اس میں شرک دونوں کا۔ اس کے نیچے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ جسے چاہا میں معاف کر دوں گا، اللہ نے کہا۔ تو کہا جو مجھے پہچانے گا تمہاری اولاد میں ایمان لائے گا، پہچاننا والے تو اللہ ایک ہے، اس کو کوئی مثل نہیں ہے، وہی معبود ہے، وہی بے نیاز ہے، وہی اکیلا خالق ہے، خاندان ناطے رشتوں سے پاک ذات ہے، اس کو کوئی شریک ہمسر نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا جیسی اس کی شان ہے ویسا ایمان، حبیب پہ ایمان لانا ان کی جیسی شان ہے ویسا، ہر ایک کو ان کی شان کے لحاظ سے ماننے کو ایمان بولتے، اپنے دماغ میں جیسا ہے ویسا ماننے کو نہیں بولتے۔ اپن تصور کرے اللہ ایک بدن ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں، یہ ایمان نہیں بولتے۔
اللہ کے رسول نے جو شان بتایا ویسا ماننا ایمان ہے۔ ہماری طرح اللہ کا جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، ہاتھا نہ ہماری طرح ہاتھا نہیں، ہماری طرح رگا نہیں، ہماری طرح گوشت ہڈیاں اللہ کے نہیں ہے، ہماری طرح رگوں میں خون، یہ سب ہمارے لیے وہ نور ہے، یہ سب کا اس کو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، ہماری طرح کوئی بدن نہیں، ایسی اس کی شان ہے اور بے مثل ہے۔ سب کائنات پیدا ہوئی ہو، پیدائش سے پاک ہے، پیدا وہ ہوتا ہے جو نہ ہو وہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ کبھی آدم اس کا نئی کا سوال ہی نہیں ہے تو پیدا ہونے کی کیا حاجت؟ زمین آسمان ان کی چیزیں نہیں تھی، پیدا ہوئی، تو ان کا وجود ایک وقت میں ہوا ہے، اللہ کا وقت سے پاک ہے، ہمیشہ سے، تو وقت کہاں کا؟ ہم ایک وقت میں، تو جیسی اللہ کی شان ہے ویسا ایمان لانا، مطلب پہچاننا بولے تو ایک ہے اجمالی شارٹ فارم پہچاننا، ایک اندر تفصیل میں جا کے پہچاننا، جتنی تفصیل میں گئے اتنا بڑا خوی ایمان ہوتا۔ یہ جو اولیاء اللہ ڈیپ میں جاتے تھے اللہ کو سمجھنے میں تو بڑے بڑے درجے پاتے تھے، جتنا زیادہ سمجھ کے عبادت کریں گے عبادت کا اتنا مرتبہ بلند ہوگا، اللہ کے جتنے سمجھنے میں اضافہ ہوگا عبادت کا مقام بھی اتنا بڑھے گا۔ اس لیے نبی اور امت کی عبادت برابر نہیں ہو سکتی، ولی اور عام مومن کی عبادت برابر نہیں ہو سکتی، وہ بھی 2 سجدے کریں گے، ہم بھی ان کے 2 سجدے ہماری زندگی بھر کی عبادت پہ غالب آئی ہیں۔ ولی کے زندگی بھر کی عبادت نبی کے ایک سجدے کے مقابل میں نہیں آتی۔ اللہ کی ذات کا جو ایمان ان کو ہے، عرفان جو ہے وہ بعد والوں کو نہیں، ایسا اس لحاظ سے، اس کے لحاظ سے مراتب بھی ہے بولنے کا مطلب۔ تو جس نے مجھے پہچانا، یہ پہچاننے کا لفظ آیا تو میں بولنا پڑا اتنا، اور مانا، پہچاننا کافی نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے۔ پہچان ہو گئی مگر ہمارا دل قبول کرنے تیار نہیں، اس کو ماننا نہیں بولتے۔ پہچان الگ چیز ہے، وہ پہچانی ہوئی چیز کو اپنا دل تسلیم کر لینا الگ چیز ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے، اہل کتاب یہود نصارہ کے بارے میں مختلف آیات ہے، خصوصاً یہود کے بارے میں آیات اتری، پیارے نبی کی شان کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی میرے حبیب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی اولاد کو پہچانتے ہیں، میرا بیٹا ہے کتنا آسانی سے پہچانتے ہیں، میرے حبیب کو پہچانتے ہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے حبیب ہے، خاتم النبیین ہے۔ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ذرا بھی شک نہیں، میرے حبیب کو پہچاننے میں ان کو ذرا بھی شک نہیں، علانیہ پہچانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا عرفان ہے، عرفان تھا، پہچان تھی، ایمان نہیں تھا، پہچان رہے لیکن مان نہیں رہے ہیں۔ کیوں نہیں مانے؟ اس کی حسد من عند انفسہم بولا اللہ، اپنے پاس کی حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا ہوا بولے تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے ہیں، ہم لوگ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ہمارے خاندان میں ہوتے تو مانتے تھے، وہاں کہیں کوئی بلکہ نہیں مانے، اصل یہ ہوا حسد کی وجہ۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق میں بھایا، بولے ان کی اولاد سے نہیں ہوئے ہمارے اسماعیل علیہ دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیارے نبی کو پیدا کیا۔ یہ تمام اس میں حدیث میں جو آیا ہے میں اس کی صراحت کر دے رہا ہوں۔ مان کے پہچان کے کیوں نہیں مانے وجہ بتا رہا ہوں میں، کیوں نہیں مانے ہمارے خاندان میں، وہاں کہیں کو ہو گیا بلکہ تباہی ہوگی، کس کا نقصان ہوا؟ ان کا ہی ہوا نہیں، ابدی نجات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو بھی مانے گا نجات پائے گا، اور ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو بھی مانتے، سب نبیوں کو مانتے، لا نفرق بین احد منہم، ان میں کسی میں تفریقہ نہیں کرتا، تفریقہ ایک نبی کو مانے کا انکار کرے یہ ہمارے پاس نہیں۔ ہاں درجے جو ہے وہ اپنی جگہ حق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دیا، فضیلت خود اللہ کا تھا، میں نے فضیلت دیا، فضیلت الگ چیز ہے، نبی ماننا الگ چیز ہے۔ نبی تو سب کو مانے گے مگر سب کو برابر درجے کے نبی نہیں مانیں گے، اللہ جن کو بڑا درجہ دیا بڑے درجے، یہی حال اولیاء اللہ کا ہے، ہم ہر ولی کو مانیں گے جس کا 2 درجہ اس شان سے مانیں گے، سمجھے نا بات کو؟ ہم نہ نبیوں میں تفریقہ کرتے ہیں، نہ ولیوں میں تفریقہ کرتے ہیں، نہ ایمان والوں میں تفریقہ کرتے ہیں، جو بھی مومن ہے اس کو اپنا بھائی مانیں گے،
اللہ کا لاڈلا مانیں گے، سب سے پہلا اللہ کا دوست ایک گناہگار مومن بھی ہوتا ہے، سب سے پہلا گناہ چھوڑ دیے تو اب درجے بڑھتے جاتے ولایت کے دوستی کے، ورنہ ایمان جو اللہ اور رسول کی وفاداری کا نام، وفادار ہوتے ہی دوست بن جاتا اللہ رسول کا۔ ہم تفریقہ نہیں کرتے، مومنین میں بھی نہیں، سب کو اپنا بھائی مانتے، ولی کو، ہر ولی کو اپنا اللہ کا دوست مانتے۔ تفریقہ ہماری شریعت میں نہیں سکھایا، وہ لوگ کرتے تھے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ نہیں، اللہ نے کہا فتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، کیا تم بعض پہ ایمان لاتے ہو بعض کو نہیں؟ اللہ کو مانتے ہو نبی کو نہیں مانتے ہو، یہ نبی کو مان رہے وہ نبی کا انکار ہے، یہ کام نہیں چلتا۔ ایمان کمال پانے کے لیے ہر نبی کو ماننا پڑے گا، اللہ کے ساتھ ہر نبی ماننا پڑے گا، یہ مطلب ہے۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو دعا کرے، تو میں بولا تھا ادھر چلے گا، دعا اپنے لیے بھی کرے، اپنی پوری اولاد کے لیے بھی کیے۔ تو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کہا تمہارا تو گناہ جو بھی تمہارے سے ہوا جبھی معاف کر دیا گیا، رہا تمہاری اولاد کا تو ہم تمہاری اولاد میں جو بھی ہم کو پہچانے گا اور ایمان لائے گا اور اچھے کام ہماری بات سنے گا ہم معاف کر دیں گے۔ بشارت ہے سب کو، یہ خوشخبری اللہ نے دیا۔ تو میں سنایا کیوں؟ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت، طواف، اس کے پاس جانے کا قصد اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ عبادت کر کے جو دعا کرو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ بلکہ عرفات کے میدان میں جا کے تو وہاں پہ، حالانکہ میدان سب زمینوں کی طرح وہاں بھی رہتے، وہاں بھی رہتے، یہاں بھی رہتے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عرفات کے میدان میں کوئی ٹھہرا اور اللہ سے دعا کرے، کر کے شک کرے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کی، تو وہ مجرم ہے بولے، یعنی ابھی اللہ کی عطاؤں ایسی مقدس جگہ میں آ کے شک کرتا ہے، یقین کرنا چاہیے کہ میں میری وجہ سے نہیں، اس مقدس جگہ کی وجہ سے اللہ میری دعا قبول کر لے گا، یوں کرنا۔ تو اللہ یہ مقام بتا رہا، تو جگہ جگہ میں فرق ہوئی، اور جگہ اور وہ شان نہیں ہے جو عرفات سے لے کے مکہ جا رہے ہیں جگہ ایک ایک قدم شان والا، کیوں مکے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہے بہرحال حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا تم ہی مانگو، ابھی مناسک کر لیا مانگو۔ تو معلوم ہوا عبادت کے بعد اللہ کی، کعبے کے طواف کے بعد ہو، نماز کے بعد ہو، روزے کے بعد جو دعا کرو اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، قبولیت کا ٹائم رہتا ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری ہوئی ہے، اللہ کی خاص رحمت متوجہ رہتی ہے، ایسے ٹائم۔ کعبہ شریف کیا ہوا یہاں پہ بولے 2000 سال پہلے ہی، اچھا وہ بھی بولا تھا اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پیارے نبی عام اپنی امت کو بیان کر رہے ہیں، سو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ پیارے نبی نے عام امت کو فرمایا، صحابہ سے خطاب ہے، مگر پیارے نبی جب صحابہ سے خطاب کرتے ہیں تو وہ مراد پوری قیامت تک کی امت ہوتی ہے، کیوں پیارے نبی ساری امت کو درس دینے کے لیے آئے ہیں، انہیں معلوم ہے میرے صحابہ سے ہو کے قیامت تک پھیلتے رہے گی میری تعلیم، بلکہ تو خطاب کبھی بھی صحابہ سے کرتے ہیں، مراد پوری امت ہوتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں سنو، کعبہ 2 مرتبہ اٹھایا گیا، پھر 2 مرتبہ اس کو بنایا گیا، تو تم طواف کرو اس سے پہلے کہ تیسری مرتبہ اٹھا لیا جائے، بولے تیسری مرتبہ اٹھا لیا جانے سے پہلے طواف کرو، مطلب تیسری بار جب طواف ہوگا اس کے بعد جب اٹھا لیا جائے گا نا، پھر دوبارہ طواف کا کوئی موقع نہیں ہے، اب قیامت آئے گی، یہ ادھر اشارہ، تو اس سے پہلے ہی طواف کر لو۔ کعبہ شریف کو 2 مرتبہ، تو ایک مرتبہ طوفان نوح میں اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھانے کا حکم دیا، دیواریں گر گئی تھی، ایسے تو کمی بیشی کئی مرتبہ 14 مرتبہ تو اس میں حصہ لینا پڑا، لیکن پورا غائب ہی ہو گیا تھا، پورا کعبہ ہی طوفان میں اٹھا لیا گیا آسمان میں۔ دوسری مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے اٹھائے نہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کے دیواریں اٹھا رہے تھے، اللہ ذکر کر رہا ان کا،
اس وقت کعبہ کا دیوار اٹھا کے دعا کرے جب بھی خلیل علیہ السلام، کیا دعا کرے؟ اے اللہ میری اولاد میں ایسے رسول کو پیدا کر جو تیری کتاب پڑھ کر تیرے بندوں کو سنائے، میری اولاد میں پیدا کر۔ بولے کعبے کی تعمیر کر کے مانگے تو اللہ کا حبیب مانگے اللہ سے، اللہ نے دعا قبول کیا، ان کی اولاد میں حبیب کو عطا کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو اس سے معلوم ہے اچھے کام کے بعد دعا کرنا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کو 5 پہاڑوں کا پتھر لا کے بنائے تھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ، اس کے بعد بھی تغیر ہوتا رہا، قریش نے بھی کیا، پیارے نبی خود پتھرے کاندھوں پر رکھ کے لا کے جما رہے تھے۔ بہرحال 14 مرتبہ اس میں وہ ہوا۔ یہ ایک مرتبہ جو طوفان آیا تو جگہ کا ہی پتہ نہیں چل رہا تھا، انبیاء آتے تو تھے مگر ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کی طواف کرنے کی وہ کعبہ کا جگہ کا ہے نہیں معلوم، وہ اندازے سے کر لیتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر جگہ بتا، یہاں پر بنانا ہے تم کو پتہ عمارت، بلکہ جبریل علیہ السلام آ کے بتایا یہ جگہ میں بنانا ہے، بلکہ تو وہ جگہ خاص کر کے بنا۔ اور یہ قریش میں کیا ہوا معلوم، اور اس وقت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی دو دروازے تھے اس کو کعبے کے۔ اور ایک بات پیارے نبی نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام طواف کو گئے تھے نا، اس وقت وہ کعبہ یہ پتھروں کا نہیں تھا، یہ پہلے بنا تھا نا آدم علیہ السلام سے، یہ دنیا کے پتھروں کا نہیں تھا۔ وہ اس کے بارے میں لکھا ہے سرخ یاقوت سے بنا ہوا تھا وہ کعبہ، شاید اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنا۔ یاقوت اعلیٰ درجے کا ہیرا ہوتا نا، وہ لال رنگ کے یاقوت سے بنا ہوا تھا، اور اتنا اعلیٰ درجے کا یاقوت تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کعبے کے اندر کون ہے، باہر طواف کرنے والے باہر کی دیواروں میں سے اندر بیٹھے ہوئوں کو علانیہ دیکھ لیتے تھے۔ دیوار ایسی کانچ کی طرح تھی یاقوت کی، اندر والے نظر آ جاتے تھے باہر والوں کو، اور اندر والے جو اندر عبادت میں ہے باہر طواف کرنے والوں کو علانیہ دیوار میں تھے دیکھ لیتے تھے۔ یعنی مطلب کیا، وہ یاقوت کی جو دیوار ہے وہ یاقوت اتنا اعلیٰ درجے کا تھا، بالکل کانچ ہے سمجھو، ادھر کی چیز ادھر نظر آتی کانچ میں، صاف شفاف کانچ، وہ کانچ جس میں ادھر کا حصہ ادھر کا حصہ، ادھر والے ادھر والے کو ادھر والے ادھر والے کو دیکھ، ویسا یاقوت تھا وہ۔ اور اللہ نے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو اٹھا لیا ہے، ورنہ اس سے پوری کائنات منور رہتی، اتنا چمکتا تھا۔ اور اس کے بارے میں بھی فرمایا، حجر اسود وہ رکن کے بارے میں، وہ رکن اس کو بھی چوما جاتا ہے، حجر اسود کو بھی چوما جاتا ہے۔ جس کو موقع ملے، پبلک زیادہ ہے تو سب نہیں چوم سکتے، وہیں رہے تو بس وہیں ٹھہر جانا پڑتا بہت دیر تک، موقع نہیں ملا تو پیارے نے بھی آسان بتایا، ہاتھ کا اشارہ کرو چوم لو۔ تو دیکھو اشاروں میں بھی ہم معمولی عقل نہیں مانتی، یوں کرے تو برکت آئے، پیارے نے بھی بولا یوں کر کے چومو، اس کی برکت تم کو مل جائے گی۔ سمجھے، اپن کو سمجھ میں آتی کیا؟ شہیدی بانی جامعہ قبلہ ایک بات لکھے میں بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سیڑھی پر کھڑے رہ کر خطبہ دیتے تھے، اس سیڑھی کو ہاتھ مس کر کے ہاتھوں کو چہرے سے مل لیتے تھے۔ یہ حدیث نقل کر کے فرماتے، دیکھو صحابہ کرام کے عقیدے کیسے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پیارے نبی جہاں کھڑے ہو گئے، آپ کے قدم مبارک کی برکات حاصل ہو گئی ہے وہاں، اور ہم ہاتھ لگائے تو سمجھتے تھے وہ برکت ہاتھ میں آ گئی، چہرے سے مس کر کے سمجھتے تھے برکات چہرے سے جاری ہے ہمارے۔ تو پیارے نبی کا وہی تھا، نہیں تم قریب جا سکتے، چوم نہیں سکتے، ہاتھ ہی لگا کے چوم لو، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، دور سے اشارہ کر کے چوم لو۔ پیارے نبی کی تعلیم خود بتا رہی کہ دور کے اشارے سے بھی فیض جاری ہوتا ہے۔ آج کل نہیں نکلے جیو، یہ کار وہاں رہتی ہیں، بٹن دباؤ وہاں چالو ہو جاتی ہے دروازے۔ ارے یہ دنیا کے مادی چیزوں میں یہ ہے تو روحانی چیز میں کتنا اثر نہیں ہوگا؟ کم سے کم مادیات سے تو سمجھے بات کو، اللہ نے دنیا میں ایسی چیزیں دیا، اس کو سمجھے تو روحانیت کو سمجھنے میں سہولت ہے۔ اس میں اتنا اثر ہے، وہ جنت کا پتھر
حجر اسود اس میں کتنا نہیں ہوگا. پیارے نبی بولے وہ آئے وقت بہت سفید تھا، یہ بھی اتنی روشنی تھی کہ مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے تھے اس کی روشنی میں سب نظر آتا تھا. لیکن اللہ نے پوشیدہ کر دیا. یہاں تک تو پیارے نبی بولے حجر اسود کو چومتے انہیں کیا کرتا؟ گناہوں کو چوس لیتا ہو گیا. بولے انتہائی سفید تھا جب جنت سے بنی آدم کے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا. بولے دیکھ رہے ہیں مقناطیس کیسا لوہے کو پکڑ کے کھینچتا نہیں، اللہ جنتی پتھر میں وہ شان رکھا ہے کہ گناہوں کو پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. جو اللہ کی محبت میں مومن بندہ اسے چومتا ہے تو گناہ کھینچ لیتا. کتنی بڑی بات ہے. انہیں کالا ہو جا رہا مگر اپنے کو روشن کر رہا ہے. کیا شان ہے پتھر کی. تو یہ پتھر کا وہ مقام ہے جنتی پتھر، اس کی روشنی سے عالم منور ہو جاتا. بولے یہ ہے کعبہ شریف، وہ شان ہے. اب اپنی گھر کی طرح بول لیتے بیٹھے تو گھر کو بھی ہاتھوں پیروں لگائے تو چوس لیتا. کیا گناہ جی؟ فرق ہے نہیں ہے. لوگ اپنے دماغوں سے چل رہے ہیں آج کل، دین سمجھنا نہیں چاہتے. ارے اپنی آخرت ہے بھائی، دوسرے کا نہیں جا رہا، اپنا ہی فائدہ ہے نا. یہ اللہ کا کرم ہے. دنیاوی معاملوں میں ایک جنا نوکری کر کے دوسرے کی مدد نہیں کرتا، اپنی کرتے اپنے لیے کر لیتے نا بھائی. مگر یہ اللہ کا کرم ہے جو ابدی نجات کا معاملہ ہے اس کی علماء بزرگان دین محنت کر رہے ہیں اور عوام کو بچانے کے لیے جاری رکھ رہے ہیں. اللہ نے جو جذبہ دیا ہے ہمیشہ کی نجات کے لیے، ایسے بزرگوں کو جذبات دے دیے ہیں. ان کو بچاؤ ابدی. نہ کو بھائی اپن سیدھے رستے پہ آئے جان دو جو جا بولو، خاموش نہیں بیٹھ جا سکتے. بولو اب کتنے جنے دھڑا دھڑ اپنے مرضی سے چلتے گرتے. میں بول رہا ہوں نہ قرآن کا ادب رہا نہ کعبے کا. ہر ایک کے پاس دلیل ہے، وہ کیسا ہم بیٹھے، وہ پتھر کیسا یہ پتھر، سب یوں دماغوں سے چل رہے ہیں. چپی سے اللہ رسول شان نہیں بتا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ پورے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں جن پتھروں کو دیکھے تو، جس کا طواف کرے تو دل منور ہو جا رہا، روح چمکدار ہو جا رہی، فرشتے آمین آمین بول رہے ہیں. وہاں وہ ہم دو پتھرے برابر بول لیتے بیٹھ رہے ہیں. دیکھو سمجھنے کی بات ہے. خیر بہرحال کعبے کا مقام انتہائی اونچا ہے. وہاں جا کر آنے والا معصوم بے گناہ بن کے آتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو حج کر لیے پورے گناہ معاف ہوئے، اب آؤ تو پھر شروع سے نیکیوں کی تیاری کرو. وہ تو تھے سو مٹ گئے، اب پھر شروع سے اپنے درجات کی تیاری کرو. پھر پہلے کی وجہ سے مت بن جاؤ بولنے کا مطلب اب اللہ صاف ستھرے کر دیا. اسی لیے کئی حاجی صاحبان پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا وہاں توبۃ اللہ کرتے تو پوری زندگی دینی معاملات میں گزار دیتے تھے، کیونکہ معلوم کعبہ شریف کے پاس جانے کے بعد معصوم ہو جاتے، بے گناہ ہو جاتے. مگر بندوں کے حق جب بھی معاف نہیں ہوتے، بندوں سے معافی کرنا پڑتا. یعنی مطلب قرض لے کے نہیں دیے، ڈبا دیے، قرض دے دینا، معافی چاہنا، زمین چھل لیے واپس کر دینا تو معاف ہوتا. وہ معاف نہیں کرتا، اللہ اپنے خطور معاف کر دے گا. وہ تو معافی بندوں سے چاہ لینا پڑتا، گڑ گڑانا کچھ بھی کرنا، معافی چالے تو چلو پورے کے پورے گناہ ختم ہو جاتے، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا بندہ. اب اس کے بعد اب میں تھوڑی دیر کے لیے کعبہ شریف کی تو شان ہے وہاں جا کے آنے والا پاک ہو جاتا ہے. اب پھر پیارے میرے اس کے اٹھا لینے سے پہلے ہی بول رہے مطلب یہ قدر کرو بولنے کا. تب دیکھو ابھی تھوڑی دیر کے لیے کعبے کو جانا بند ہو گیا بیماری کی وجہ سے. کتنا لوگ تڑپ رہے ہیں، جا سک رہے ہیں کیا؟ اب کئی لوگ اچھے تھے خود جاؤ بولے تو جانے کو آگے پیچھے ہوتے تھے، کہاں لمبا سفر ہے. بعض لوگ جاتے تھے، بعض لوگ یہاں تو اللہ بتا رہا بھائی تمہارا آنا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، تم کو آنے دینا یہ میرا احسان ہے. میں تم کو آنے کی سعادت دے رہا ہوں اتنے بڑے مقام پر. ہر کوئی آ نہیں سکتے، میں جس کو توفیق دیتا ہوں تو یہ مطلب ہے. اور وہ بھی اللہ جس کو استطاعت ہے ان کو چاہو بولا وہ بھی زندگی بھر میں ایک مرتبہ آئے تو بس حج کر لیے. تو صاحب استطاعت پورا آنے تک اپنے ذمہ داری جن جن کی ہے ان کو آنے تک کھانے پینے کا انتظام کر سکنا، پھر پوری جانے تک کے سواری کا خرچہ ہونا، اپنے کھانے پینے کا ہونا اتنا ہے تو وہ بھی زندگی میں ایک بار کرو، پھر نہیں پوچھے گا اللہ کا کون. اب اپنی محبت ہے جتنے مرتبہ چاہے جاؤ. امام حسن مدینے سے مکے کو ایک حج کرے تو فرض ادا ہوگا نا جی، 25 حج پیدل جا کے کرے، کیسی محبت. امام حسین 20 حج پیدل جا کر کرے، محبت ہے. یا فرض کا مسئلہ نہیں، رب سے محبت کا معاملہ، رسول سے محبت کا معاملہ. جیسے کعبہ شریف کی شان نرالی ہے،
حبیب پاک کے شہر کی شان بھی ایسے نرالی ہے، وہ شہر بھی لاجواب شہر۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی عظمت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلے تو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے تھے، اسی وقت پیارے نبی نے ہجرت کرنے والوں کے کئی عظمتیں فضائل بیان کر چکے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مدینہ شریف ایسی عظمت و شان والی جگہ ہے، عظمت و شان والی، صرف وہاں کے رہنے والے جو رہتے ہیں وہاں مدینے میں رہ گئے تو ان کو کیا عظمت مل رہی وہ بتا رہے۔ مدینے کا مقام سمجھنا تو خالی رہنے والے، وہاں مدینے کے رہنے والے اگر وہ میرے زمین کی محبت میں وہاں کی تکلیفوں کو سہتے ہوئے، مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے بھی وہیں رہیں، اور وہاں رہتے رہتے موت آ گئی، قیامت کے دن میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، ان کے ایمان کی میں گواہی دوں گا۔ بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدینے میں مشکلات کو برداشت کر رہے، تکالیف کو سہ رہے ہیں میرے مدینے کی محبت میں، تو قیامت کا دن ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ راوی کہتے پیارے نبی نے فرمایا میں گواہی دوں گا ان کی، شفیعن او شہیدن کلم، راوی کو شفیع فرمایا، شہید فرمائی گواہی دوں گا۔ اور آقا فرماتے ہیں جو مدینے میں رہنے والوں کو اذیت دے، تکلیف پہنچائے تو ایسا پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ بولے مدینے کی شان یہ ہے کہ وہاں رہنے والے کو اللہ نے وہ عظمت دیا ہے، وہاں کے رہنے والوں کو کوئی تکلیف دے تو تکلیف دے، رہنے والوں کو تکلیف دے تو ایسے پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ مطلب اللہ کا اس پر عتاب ہے، وہ زندگی عیش کی نہیں گزار سکتا، یہ مطلب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اب آقا مدینے کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ تیرے بندے، تیرے خلیل، تیرے نبی نے مکے کے لیے برکتوں کی دعا مانگے ہے، اور میں تیرا بندہ، تیرا نبی، تیرا رسول تجھ سے مدینے کی برکتوں کی دعا مانگتا ہوں، مدینے میں برکتوں کی دعا میں مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ تیرے خلیل نے مکے کو حرم کر دیا دعا مانگ کر، اور وہاں کے حرم کے علاقے کے شکار کو شکار کرنا بھی حرام ہے۔ حرم کے علاقے میں کوئی شکاری ہرن وغیرہ ہے، شکار کرنا جرم ہے، گناہ ہے، سزا ہے پھر اس کی۔ تو حرم کے علاقے میں شکار نہیں کر سکتے، حرم کے علاقے میں جھاڑیوں کو اکھاڑ نہیں سکتے، سرسب شاداب ہرے جھاڑیوں کو اکھاڑ نہیں سکتے۔ تو بہرحال اللہ کے خلیل علیہ السلام نے دعا کیا تو اللہ نے حرم کے علاقے کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ یہاں رہنے والے کو ایذا نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ کوئی مجرم پناہ لینے آیا تو اس کو سزا بھی حرم میں نہیں دے سکتے، پناہ لینے جب تک اس کو باہر نہ نکال۔ اس کی عظمت ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے اے اللہ کعبے کے لیے، حرم کے لیے دعائیں کیا، اور میں تیرے بارگاہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اس میں برکت دے، ان کے میووں میں برکت دے، ان کے ناپوں میں برکت دے، مطلب ناپوں میں اناج خوب سما سکے، میوے خوب پیدا ہوں، یہ دعا کریں۔ بلکہ ایک مرتبہ تو یہ دعا کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مکے میں جو برکتیں تو نے رکھا ہے مدینے میں اس سے دگنی برکتیں عطا فرما، یہ دعا فرما، ڈبل۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اے اللہ یہاں سے بیماریوں کو دور فرما دے۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہ یہاں کی بیماری کو نکال کے، وہاں ایک جھاڑی کا علاقہ تھا ادھر پہنچا دے، بولے اس کا نام جوفہ ہے، آج کل جوفہ ہے، اور وہاں یہود بستے تھے وہاں پر۔ پیارے نبی نے دعا کیا، پہلے وبا بہت آتی تھی مدینے میں، پیارے نبی جب سے دعا کرے مدینے میں بیماری آنا ہی بند ہو گئی،
وبائیں وہ مختلف بیماریاں ہوتے ہیں، وبائی امراض ایک وقت میں کئی لوگ ختم ہو جا رہے ہیں. ایسے کرونا جیسی بیماریاں ایک وقت میں کئیوں کو پکڑ لے رہی. پیارے نبی دعا کرے تو وہاں سے نکل کے چلے گئی وہاں کی بیماری. کبھی بھی اب ایسی سوپ کو ایک وقت میں نقصان پہنچانے والی بیماری نہیں آتی، بلکہ مقام جوفا میں چلے گئی. بلکہ ایک محدث کیا لکھتے معلوم، اسی لیے جوفا کے علاقے میں جو بھی رہتے ہیں ابھی جوانی بھی نہیں پاتے، بیماریوں کی وجہ سے پہلے ہی ختم ہو جاتے بولے. کیوں؟ وہاں مدینے کی پوری بیماری ادھر چلے گئی. بلکہ اللہ نے نبی کی دعا کی برکت سے پورے مدینے سے وبا کو دور کر دیا. مقام جوفا بولے تو مکے سے لکھا ہے کتابوں میں 32 میل کے فاصلے پر ہے. وہ جوفا دکھے تو نہیں جانا، دور رہنا بھائی. وہ سب بیماریوں کی جگہ بولے مدینے میں تھی، وہاں کی پوری ادھر چلے گئی. سمجھے بات کو؟ اب پاک ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مدینہ شریف وہ مقام ہے جہاں پر نہ تو طاعون آ سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے. بول دیا دجال آئیں گا پوری دنیا میں دھوم مچائیں گا، مگر پیارے نبی بولے سب جگہ جا سکتا ہے، مدینے میں نہیں آ سکتا. جس وقت دجال نکلیں گا تو مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اندر جانے کے، ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوں گے. جو بھی گھسنا چاہا دجال کو واپس پھیر دیں گے، آنے نہیں دیں گے. تو مدینہ شریف کا وہ اونچا مقام ہے کہ ایک تو وہاں بیماریاں وبائیں نہیں ہیں، عام بیماریاں. اچھا جی حال میں اخبار دیکھا جی، وہاں ڈاکٹروں نے تحقیق کیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں میں، عام نہیں، دنیا کے بڑے بڑے مدینے میں گئے، جا کے دیکھ کے حیران ہے، کہتے یہاں کی فضاؤں میں کوئی بیماری نظر نہیں آتی ہے بولے. اور پھر وہاں کے ذمہ دار حضرات کا ایک بیان اور ایک پڑھا میں، یہ حال کی بات بولوں، کورونا کے دور کی بات بولوں، حال کی بات. بولے کئی لاکھ لوگوں کو پورے حفاظت سے آنا بولے نا، وہ لگا لے کے دور رہ کے پورے آنا بول کے بولے. تو مکے میں بھی مدینے میں بھی پورے احتیاط سے آنے کی حساب سے اجازت دی نا. تو بولتے کیا ہے، لاکھوں لوگ آئے اور گئے، لیکن یہاں کے جتنے لوگ گئے یہاں آنے کے بعد کوئی بیمار نہیں پڑا بولے. مطلب بھائی وہاں صحت مند تھا. اگر یہاں کی ہواؤں میں بیماری ہوتی، یہاں کی ہوا کی وجہ سے بیمار ہو سکتا تھا، یہاں کے جراثیم کی وجہ سے بیمار ہو سکتا تھا. لیکن آج تک لاکھوں لوگ آئے لیکن ان کو دوبارہ چیک کیا گیا تو جتنے لوگ آئے ان میں ایک بھی بیمار نہیں نکلا. یہ آج کھلی طور پر اس عظمت والی جگہوں کی شفا کی بھی شاندار ہوتی ہے. وہ شفا کی جگہ ہے، بیماریوں کی جگہ نہیں ہے. سمجھے نا بات؟ وہاں پر کسی کو بیماری نہیں آتی. ارے میں ایک بات بول دیتا ہوں، یاد آئی تو بول دیتا ہوں. سب سے پہلے عمرہ کے لیے میں گیا تھا، جدہ گئے پہلے. اب وہ سفر میں بخار آ گئی، دور سے گئے تھے پہلی مرتبہ علاقہ بدلہ، بخار آئی جدہ میں. اس کے بعد وہ عمرہ پورا کر کے بخار ابھی تھی پہلے سے، وہاں نہیں لگی، ادھر جاتے جاتے یہاں سے رستے میں لگی سو تھی وہاں کی میں، تو بخار آئی. اس کے بعد مدینہ آئے. مدینہ نے آنے کے بعد کیا ہوا، سنترے کا وہ ہوتا نا، بس وہ ایک لے کے پیا میں نے. پینے کے بعد سو کے اٹھے، صحت ایسی ہو گئی معلوم ہو رہا تھا بیماری آئی نہیں، ایسی صحت ہو گئی. تو پتہ چلا وہاں ہوا، وہاں کے پانی کا اثر ہوا. میں تعجب کرا، وہ جدہ والے ہمارے طلباء تھے نظامیہ کے، وہ لوگ بلائے تھے ہمارے حضرت شیخ الجامع قبلہ کو بھی، ہم کو بھی بلائے. ایک سالانہ جلسہ ہوتا مدرسے کا، اس کے لیے بلائے تھے. وہ اچھی عمرہ بھی وہ لوگ آئیں سب کرائے. سمجھو اللہ تعالیٰ ان کو نوازش فرمائے. تو اس وقت کا پھر دوبارہ جدہ کو جانا پڑا. تو میں ڈرا تھا بھائی بخار ہے کچھ کھاتے ہیں. ارے آپ کا بخار کا کیا لانا، لائیے کیا کیا لانا ہے، لائیے کھا لیں گے بول کے بولا. تعجب کرے وہاں جا کے آتے کم ہو گیا کیا بولے. سمجھے حالانکہ گولیاں نہیں، انجیکشن نہیں، صرف سانس لیے وہاں کی، پانی پیے، ختم ہو گیا. سمجھے نا عملی طور پہ جو پیش ہوا. میں اس لیے بول رہا ہوں احادیث میں پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اس میں. اب ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. ہوا کیا معلوم، تبوک سے واپس آ رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آ رہے تھے. تبوک میں ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، نہیں آئے تھے. اب وہ باغات دیکھنا تھا، وہ کیا کیا ذمہ داریاں تھے نہیں معلوم. صحابہ کے ساتھ نہیں گئے تھے، کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے. اب جب
پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں معافی چاہنے کے لیے، یا رسول اللہ یہ عذر تھا نہیں آ سکے، معاف کر دو بولے. اب وہ صحابہ ادھر آ رہے ہیں تب ہجوم ہوگا، وہ ریتیلا مقام، ہجوم ہونے سے کیا ہوا، گرد و غبار اڑنے لگی. اب ادھر سے آئے معافی چاہنے کے لیے جماعت کے ساتھ، استقبال کیا کیا تھا. آنے کے بعد گرد و غبار اڑنے لگا تو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آ رہے تھے گرد و غبار دیکھے تو کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانکنے لگے. یہ گرد و غبار سے بچنے منہ کو ڈھانکنے لگے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا دیا، چہرے سے کپڑا ہٹا دیا. ہٹا کے بولتے ہیں اپنے چہروں پہ کپڑا مت ڈھانپو، اس لیے کہ اللہ نے مدینے کے غبار میں شفا رکھا ہے. مدینے کا غبار بیمار نہیں کرے گا، شفا عطا ہوتی ہے. حدیث میں ہے جی. اب صحابہ کپڑا لگا رہے تھے گرد و غبار سے بچنے، تو پیارے نبی بھی نہیں لگائے، نکال لیے منہ پہ سے. یہ مدینے کی غبار ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھا ہے. بولے وہاں کی غبار میں شفا ہے، وہاں کی ہواؤں میں شفا ہے، وہاں کے پانیوں میں شفا ہے. اس طرح معزز سامعین کرام اللہ نے اپنے حبیب کے شہر کو یہ شان عطا فرمایا ہے. اور پھر پیارے نبی کی دعا ہے، برکتیں ڈبل مانگ رہے ہیں. جتنی مکے میں اللہ تو برکتیں دیا، مدینے میں سے دگنی دے. نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. مدینے میں برکتیں، حالانکہ وہ ریتیلا مقام ہے، ریتیلے علاقے میں، پہاڑی علاقوں میں پھلا ہونا کہاں تھے، مگر وہاں جاؤ دیکھو ہمیشہ میووں سے بھرا ہوا رہتا شہر. یہ پیارے نبی کی دعاؤں کی برکات ہے. بہرحال کعبہ شریف میں بھی اللہ نے بے پناہ برکتیں رکھا ہے، مدینہ شریف میں بھی. اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھو تو 1000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. تمام مسجدوں سوائے مسجد حرام کی، اور بعض روایتوں میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے مسجد نبوی شریف کا. اور حرم شریف کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. اور مسجد اقصی کا بھی ثواب وہاں پڑھے تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. تو اس سے معلوم ہوا یا ہمارے مسجد کے جو جیسے پتھرے وہاں بھی ویسے پتھرے، بیت المقدس ہو وہی پتھرے پہاڑوں کے ہیں نا جی، مگر اللہ نے اس کو شرف دے دیا تو یہاں سے کئی گنا اضافہ اجر و ثواب ہے. لیکن میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. دونوں بھی، مکہ بھی شان والے، مدینہ بھی شان والے. اللہ نے کعبے کو اپنی طرف منسوب کیا، مدینے کو مصطفیٰ کی طرف منسوب کیا. اور ایک بات بزرگوں نے لکھا ہے، کیا ایک بات کہ میں مکے میں بہت ستا رہے تھے دشمن، تو اللہ نے کہا حبیب مدینے کو چلے جاؤ. پورے صحابہ کو بھی بولے تم بھی مدینہ آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے حبیب کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، مدینہ چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو حفاظت فرمایا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کیا یہ قدرت نہیں رکھتا؟ اپنے حبیب کو مدینہ میں رکھ کے بچانا جانتا ہے تو مکے میں رکھ کے نہیں بچا سکتا کیا؟ اور اللہ فرما رہا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا. جب اللہ حفاظت کا ذمہ داری لے لیا تو کون نقصان پہنچا؟ گھر کے اطراف دشمن تلواراں لے کے ٹھہرے، اللہ نے حکم دے کے آسانی سے نکال لیا، کچھ نہیں کر سکے. بدر کے موقع پر اطراف سے فوج گھیر کے بیچ میں مصطفیٰ ہے، کچھ نہیں ہوتا. کہا اللہ اتنے نازک وقتوں پہ حفاظت کیا تو پھر پیارے نبی کو مکے میں رہ کے بھی تو بچا سکتا تھا. مدینہ بھیجا کے کیوں ایسا بچایا ہے؟ مکے میں رکھ کے کیوں نہیں کیا؟ کیا قدرت نہیں ہے اللہ کو؟ وہاں بھی رکھ کے بچا سکتا تھا، کیوں؟ تو ایک بزرگ نے، محدث نے ایک بات بتایا ہے، میں بتا دیتا ہوں. اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ امت کو ہجرت کا بھی ایک درس اور نمونہ ہو. وقت پڑنے پہ مشکلات میں ہجرت کرنا بھی دین بچانے کے لیے، یہ بھی نبی کا طریقہ ہے، امت کے درس کے لیے تھا. اور دوسری بات مقام مصطفیٰ بتانے کے لیے تھا. بزرگوں نے لکھا ہے تو بات بول رہا ہوں. کیوں؟ پیارے نبی مکے میں ہوتے، وہیں زندگی گزارتے، مدینہ نہیں آتے، وہیں پر وصال شریف ہوتا، وہیں پر آقا کا گنبد خضرا وہیں پر ہوتا، مکے میں ہوتا. تب لوگ یہ کہتے مکے کو جو شان ہے، مکے کی جو ہم سنتے مکے کی عظمت، تو ہم کہتے ہیں مکے کو جو عظمت ہے کعبہ شریف کی وجہ سے، مکے کو جو عظمت ہے اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے زبانوں پہ یہ رہتا کہ مکے کی جو عظمت کعبے کی وجہ سے ہے. یہ ہوتا وہاں عرفات کا میدان ہے اس لیے، مزدلفہ کا میدان ہے اس لیے ہے، یہ آتا نا. وہاں پر جبل رحمت ہے اس لیے ہے.
وہ سب آتا، مینا ہے اس لیے ہے، کعبہ ہے اس لیے، یوں آتا. تو اللہ نے چاہا حبیب کو مدینہ بھیج دے تاکہ کائنات کو معلوم ہو جائے مکہ کی عظمت کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے، تو مدینہ کی عظمت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، تاکہ مقام مصطفیٰ کھل کر ظاہر ہو. پوری دنیا والوں کے دل جو مدینے میں جھکے رہتے، کیوں؟ وہاں اللہ کے حبیب رہتے ہیں، اس لیے. تو امتیازی طور پر، کھلے طور پر مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے، یہ ہے. تو اس لیے بھی اللہ مدینے کے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اس شفا شریف میں امام قاضی یاد رضی اللہ عنہ نقل کیا حضرت کا ارشاد، امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حبیب پاک کا جسم انور اپنی خبر شریف میں جو ہے، تو جسم انور سے جو مدار شریف کے کنکرے ذرات مس ہوتے ہیں، جسم سے لگتے ہیں، وہ مس ہونے والے ذرات کعبے سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے. لکھے تو ذرات مصطفیٰ کے بدن سے مس ہو گئے تو وہ کعبے سے بھی افضل ہے. تو بتاؤ خود ذات مصطفیٰ کا جسد انور کتنا عظمت والا ہو. ہم سمجھ سکتے. بہرحال اللہ نے کعبے کو ایک الگ شان نرالی دیا ہے، تو مصطفیٰ کے مدینے کو بھی ایک الگ نرالی شان دیا ہے. ہم وہاں جائیں گے شہر کی عظمتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، بلکہ آقا کا جا گنبد خضرا وہ تو انتہائی شان والا ہے ہی. صرف مدینے کی سرزمین آ جائے، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ ضرورت طہارت ہوتی تو جا کے مدینے کی زمین سے آگے جا کے طہارت فرماتے تھے. کیوں؟ یہاں اللہ کے حبیب کے گزرنے کی جگہ تھی، نہیں معلوم کہاں مصطفیٰ کا گزر ہوا ہوگا، ادھر چلے جاتے تھے کہ نہ. اور کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری نہیں کی. کیوں؟ حبیب کے گزرنے کی جگہ ہے، اس مقام پر میں سوار ہو کے کیسے جاؤں؟ یہ ہمارے بزرگوں نے مدینہ کی سرزمین کا اکرام ظاہر کیا ہے. ہم انہی بزرگان دین، ہمارے مقرب بندوں، اللہ کے ان مقرب بندوں کے طریقوں پر چلتے اپنے ایمان کو منور روشن کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اپنی اپنے حبیب پاک کی، سارے انبیاء، سارے رسول اعظام، سارے ملائکہ کرام کی عظمت عطا فرما دے. اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے گھر کی عظمت عطا فرما دے. تمام اپنے حبیب پاک کے خلفاء راشدین کرام، اہل بیت اعظام، صحابہ اعظام، بلکہ ہر مصطفیٰ کے غلام کا ادب احترام ہمارے سینے میں عطا کر دے، ان کی محبت عطا کر دے. اے اللہ جس میں تیری رضا ہے اس راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رکھا خواہ، جس میں تیرا غضب ہے ان راستے سے حفاظت فرما لے. پاک پروردگار ہم زور بازو سے تیرے مرضی والے راستے پر نہیں گزر سکتے آقا تیرے کرم کے بغیر، تو اپنے شان کریمی سے حبیب کے صدقے میں ہم کو جس میں رضا ہے اس راستے پر ثابت قدمی عطا فرما آقا. جو غلط راستہ ہماری حفاظت فرما لے آقا. ہم کو اپنے نفسوں کے حوالے مت فرما دے، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتے، تیرے حبیب کے صدقے حفاظت فرما لے آقا. تیرے حبیب کی امت پر رحمت و کرم فرما آقا. ہم سب کو نگاہ کرم سے نواز دے آقا. ہماری جان و مالوں کی بھی حفاظت فرما آقا. ہماری عزت و آبروؤں کی بھی حفاظت فرما آقا. اور خصوصاً ہمارے عقیدے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما آقا. کوئی تو ہماری جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے، کوئی ہمارے مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے، کوئی ہماری عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے. اللہ کوئی ہمارے دین، ہمارے پاکیزہ صاف ستھرے عقیدے کو نقصان پہنچانے میں لگے. اللہ ان سب تاریکیوں سے نکال کر تیری مرضی، تیری رضا، تیری خوشی، تیرے حبیب کی جو پسند ہے اس پیارے راستے پر ہم کو ثابت قدم رکھا خواہ. اور ان سب دنیا کے ہر قسم کے مخلوق کی شر سے ہماری حفاظت فرما لے آقا. جو شر پہنچانا چاہتے ہیں اس مخلوق کی شر سے ہماری حفاظت فرما لے آقا. شیطانوں کی شر سے حفاظت فرما لے آقا. نفسوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما لے آقا. اپنے شان کریمی سے ہمیں جو جس مشکلات میں پھنسے ہوئے مشکلات سے بچا لے. ہم سے آقا وہ بیماریاں دور فرما دے جو سب کو پریشان کر رکھی آقا. اپنے شان کریمی سے تیرے حبیب کے صدقے میں اس بیماریوں کو دفع فرما دے آقا. صحت عافیت عطا فرما آقا. ہمیں تیرے حبیب پاک کے کامل درجے کا ایمان دے آقا. تجھ پر تیرے ارادے جیسے ہے ویسا ہم کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما آقا. اے پاک پروردگار ہمارے زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، تیرے رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دے.
تیری ناراضگی والی زندگی سے ہمیں سنبھال لے، بچا لے آقا اپنے شان کریم، آپس میں مسلمانوں میں اتحاد محبت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے اختلافات کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے آقا، آپس میں محبت چاہتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، عفو درگزر کی توفیق عطا فرما دے، ہم میں جو بڑے ہیں ان کا اکرام ہمیں عطا فرما دے، جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت و پیار ہمیں عطا فرما دے، آپس میں محبت چاہت عطا فرما دے آقا، تیرے حقوق تیرے مخلوق کے جو بندوں کے حقوق ہے اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے بزرگوں کا جو جذبہ ہے پاک پروردگار تیری امت کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے جذبات میں کامیابی عطا فرما آقا، امت پر نگاہ کرم فرما دے آقا، ان کے جان و مال ایمان اعمال سب کی حفاظت فرما لے آمین بجاہ حبیبک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔